بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں علی۔ جیسے جیسے محرم الحرام قریب آ رہا ہے، 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ پہلا محرم ہوگا، اور تمام دنیا میں عزاداران امام مظلوم کربلا شہداء کربلا کی یاد میں صف ماتم بچھائیں گے۔ انہی ایام کے قریب جیسے ہی عزاداری کی صفیں بچھائی جاتی ہیں، وہاں پر کچھ شارٹ کلپس کا جو ہے نا وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں کیسے یزید لعنتی کی ایک حمایت کے اور بڑا اس کا ایک منظرنامہ پیش کر کے اس کے لیے نرم گوشہ جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے اس بیہودہ کوشش کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے معتدل حضرت احمد حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت کوئی کرے گا۔ تو کہا کہ آپ اسے لعنت بھیجتے ہیں؟ کہا کب تم نے دیکھا ہے میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں؟ ٹھیک ہے بس اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دی، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ظاہر بات ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے۔ اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذلک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے؟ ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ اچھا، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں 2 چیزیں جو ہے نا اس یزید کے پیروکار نے جو ہے نا وہ بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ انہوں نے بتائی کہ جناب اس پر جو اہل سنت کے امام ہیں انہوں نے نرم گوشہ رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس سے محبت بھی نہیں کرتا لیکن لعنت بھی نہیں بھیجتا میں، کیونکہ لعنت بھیجوں گا تو پھر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں جی اتنے بڑے جید صحابہ اکرام اولیاء اللہ اور وہ سارے اس کی بیعت میں تھے۔ اب ان دونوں باتوں میں سب سے پہلے تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جی اس سے محبت کرنا یا اس سے نفرت کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، تو انہوں نے جب وہ خلافت و ملوکیت لکھی نا، میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس میں جو ہے نا وہ میرے سننے والے یہ محسوس کریں کہ شاید میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں۔ انصاف کی بات، بالکل ایک ایسی بات جس پہ آپ خود غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں کہ یہ جو خلافت و ملوکیت لکھی گئی اور اس کا تمام پس منظر جتنا بھی سارا بیان کیا گیا، تو اس سارے منظر کو دیکھیں تو خلافت رہی کہاں تھی؟ خلافت تو ختم ہو گئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک معاہدہ کر کے تو وہ لی گئی، اور اس کے بعد پھر آل محمد پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اور مولا علی علیہ السلام پر ممبروں پہ جو سب ہوتا رہا، وہ ساری چیزیں ڈکی چھپی نہیں ہوں گی کسی سے۔ اور جو یزید تھا وہ اسی ایک سسٹم کا اعلی کار تھا جس نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر جو لعنت بھیجنا ہے یا اس سے محبت کرنی ہے، تو بھائی اس پر لعنت بھیجنے کا کسی کو شوق نہیں تھا، لیکن اس کے کردار نے اس پر لعنت بھیجنے کا اس کو حقدار ٹھہرایا، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے نا اس کو لعنت پہنچتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول سارا چھوڑ دیجیے، کربلا کے واقعے میں شامل نہیں تھا، اس نے تو کچھ کیا نہیں تھا، یہ تو ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ تو بھائی جب قافلہ 3 دن اس کے باہر کھڑا رہا، اور 3 دن کے بعد جب اجازت ملی سید زادیوں کو اور وہ لوگ کے نیزہ پہ موجود سروں کو، اور جب سر امام علی مقام میں اس لعنتی کے سامنے پیش کیا گیا تو چھڑی کے ساتھ گستاخی کی، اور اسی دربار میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو کے کہنے لگے تو جس لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے تجھے نہیں پتا کہ رسول خدا ان لبوں کو چوما کرتے تھے؟ تو یہ جو واقعات معاملہ ڈھیروں کتابیں ہر بندہ جانتا ہے،
لیکن شاید یہ ابن یزید نہیں جانتا تھا۔ دوسری بات کہ جب تمام نے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی تو بھائی یہاں پر کسی نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ جب سب بیعت کر چکے تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کسی سے کویشچن ہوا، یہ کسی عالم دین سے، تو انہوں نے کہا بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا یہی بات تو حیرت میں مجھے بھی ڈالتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو باقی سب نے کیوں کر لی؟ معیار حق کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، وارث دین خدا کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، وارث آدم، وارث عیسیٰ، وارث نوح، تمام انبیاء کی اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محنتوں کا جو وارث ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ کربلا میں انہوں نے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں صرف بچایا بلکہ انبیاء اکرام کی محنتوں کو جس کو مکمل کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ اس شخصیت کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو جب حق کا پیمانہ دین کی طرف کھڑا ہے، حق کی طرف کھڑا ہے، اور جو اصل وارث ہیں وہ کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ جب انہوں نے خروج کیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مائدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھا اس کے ساتھ امیر شام کے ساتھ تو یہی تھا نا، اس میں ایک یہ بھی شک تھی کہ اپنے بعد جو ہے نا وہ جو خلافت کا سلسلہ ہے یا تو حکومت کی بھاگ دوڑ ہے وہ اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے ویسے ہی شورا کام کرے گی جیسے پہلے خلفاء کو چنا گیا اور ان کا جتنا بھی معاملہ سارا ہوا۔ تو اس شک کو توڑا گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے پھر اس کے خلاف قیام کیا، اس کے خلاف آپ نکلے، کیونکہ حکومت کی بات نہیں ہے، بات تھی اسلام کی، بات تھی دین کی، تو جس کی بالکل الٹ باقی یہ شرابی، زانی، یہ وہ سب کچھ وہ تھا بھائی، سب کچھ تواریخ میں موجود ہے، اس کا سلسلہ، اس کا رہنے کا سٹائل، سارا بندر کے ساتھ کھیلنا بھائی، اس لانتی پہ اب بھی ہم ڈسکس کرتے رہے اور کتابیں کھول کے دکھائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، سب کو پتہ ہے وہ تھا کیا، اور خلافت کو ملوکیت میں کس نے تبدیل کیا، اور یزید کس نظام کا اعلی کار تھا، وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور ان جیسوں کو، یہ جو مولوی صاحب ہیں، اللہ ان کو یزید کی محبت اور دے، اور قیامت کے روز بھی ان کو یزید کے ساتھ محشور فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔